جب سب کچھ بکھر گیا تب قرآن نے تھام لیا۔ وہ لڑکی باہر سے ہنستی مسکراتی مگر اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ پاکیزگی، معصومیت اور خوابوں میں لپٹی ہوئی زندگی گزار رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ایک قدم بہک گئے۔ ایک چھوٹا سا گناہ ہوا، پھر دوسرا، اور پھر ایک ایسی راہ جس پر واپسی ناممکن لگنے لگی۔ گناہ اس کو وقتی لذت دیتے رہے اور ضمیر چیختا رہا، مگر دل جیسے کسی نشے میں ڈوبا ہو۔ جب تک اس کی آنکھ کھلی تب تک تو وہ خود کو پہچان نہیں پائی۔ اکثر راتوں کو وہ چپکے چپکے روتی اور دل میں سوال اٹھتا، کیا اللہ ابھی بھی مجھے دیکھتا ہے؟ کیا میں لوٹ سکتی ہوں؟ کمرے کی خاموشی میں گناہوں کا بوجھ اتنا بڑھ جاتا کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا، جیسے دل پر کوئی بھاری پتھر رکھا ہو، جیسے روشنی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو۔ پھر ایک دن وہ بکھر گئی، اپنی غلطیوں، یادوں اور ٹوٹے ہوئے خوابوں کے ملبے میں بیٹھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ کوئی انسان اسے سنبھال نہ سکا، اور تب بے اختیار اس کے ہاتھ قرآن کی طرف بڑھے۔ جب اس نے پہلی بار یہ آیت کھولی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو، اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت اس کے اندر ایسے اتری جیسے کسی نے اندھیری رات میں آہستہ سے ہاتھ پکڑ لیا ہو، جیسے رب نے خود اسے کہہ دیا ہو، واپس آ جاؤ۔ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑی۔ آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، لیکن اب یہ آنسو بوجھ کے نہیں، واپسی کے تھے، توبہ کے تھے اور ایک امید کے تھے۔ آپ کو لگتا ہے بچے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے؟ یہ تو محض شیطان کے وسوسے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے آپ کو دور کرنا چاہتا ہے، اور آپ اس غم میں روتے رہیں کہ اب اللہ جی نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا بچے، پر ہم اللہ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی بدلنے لگی۔ گناہ یکدم نہیں گئے، مگر قرآن نے دل میں ایسا نور بکھیرا کہ گناہوں کی زنجیریں آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی۔ دل کا خالی پن رحمت سے بھرنے لگا۔ خوف کی جگہ یقین نے لے لی تھی، اور ٹوٹے ہوئے وجود کو ایک نیا سہارا مل گیا تھا، اور وہ سہارا تھا اللہ کا کلام۔